والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف صلی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات مبارکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہ بھی ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا تمام انسانوں سے کہ شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر میں نے یہ طریقہ بھی اور راستہ بھی بتا دیا تھا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کیا گیا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، تم میں سے بہت لوگ بتانے کے باوجود بھی گمراہ ہو گئے۔ سیدھا راستہ بتا دیا گیا کہ میری عبادت کرو، یہ فلاح کامیابی کی بات ہے۔ شیطان کی پرستش مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا، اس کی باتوں کو مت ماننا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن تم نے نہیں مانا، اس وجہ سے تم میں سے اکثر لوگ، سب نہیں اکثر، گمراہ ہو گئے۔ افلم تکونوا تعقلون، تو اللہ نے جھڑک کر فرمایا کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ ہر معاملے میں تم سمجھ کر رہتے ہو، ہر چیز کو تم سلجھا لیتے ہو، ہاتھیوں کو تم بٹھا لیتے ہو، شیروں کو تم قبضے میں کر لیتے ہو، بڑے بڑے آلات ہوائی جہاز تم اڑا لیتے ہو، ٹرینیں تم چلا لیتے ہو، ہر شخص کی بولتی بند کرنا چاہتے ہو۔ تو کیا اتنا آسان سبق تمہیں پتہ نہیں لگا کہ میری عبادت کرنے میں سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونا ہے اور شیطان کی پرستش کرنے میں جہنم ہے؟ بس اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے جھڑک کر فرمایا فلم تکونوا تعقلون، کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اور یہ جو حمزہ ہے وہ استفہام کا نہیں ہے بلکہ استفہام انکاری کا ہے۔ یقیناً تمہارے اندر عقل ہے، لیکن جو بات سوچنا چاہیے تھی تم نے سوچی نہیں، اور جن باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے تو ان کو سوچ کر بیٹھے۔ تو ذرا سوچئے کہ قیامت کے دن جب اس طرح کا خطاب مومنوں سے ہوگا، عاصیوں سے ہوگا، گناہگاروں سے ہوگا، کافروں سے ہوگا، کیا حالت ہو رہی ہوگی اس میں۔ پھر جب نہیں مانا، اقرار نہیں کیا، اب آگے کا درس پڑھا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، ہم نے کہہ دیا تھا شیطان کے طریقے پر مت چلنا، چلو گے تو تمہیں جہنم جانا پڑے گا، نہیں مانے شیطان کے طریقے پر چڑھے، یہ ہے یہ جہنم، اسی کا تم سے وعدہ کیا۔ اور جب جہنمی جہنم کو دیکھیں گے تو کھول اٹھیں گے، ہائے ہم تو انکار سمجھ رہے تھے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہوگی نہیں، ارے یہ تو جہنم ہے۔ پھر گھسیٹ کر کے جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور پھر حالات کس طرح کے ہوں گے؟ اللہ فرمائے گا اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، آج اسی میں جانا ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ بدلہ ہے تمہارے گناہوں کا اور تمہارے کفر کا۔ ایسا نہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں اس پر تم پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے، کوئی بھی ظلم نہیں رکھتی برابر بھی، جو تم نے کیا اسی کے بدلے میں تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ پہلی بتا دیا گیا ہے کریمہ میں فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کسی بھی جان پر ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، ہاں اتنا ہی ہوگا جتنا کیا ہے۔ اچھا کیا ہے بدلہ ملے گا، جنت النعیم ملے گی، جنت الفردوس ملے گی، 8 دروازے کھول کر کہے جائیں گے مومن جہاں سے جانا چاہتا ہے گزر جا، جنت چلا جا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف کام کیا ہے، دنیا دار العمل تھی، دنیا کمانے کی جگہ تھی، لہو و لعب کی جگہ نہیں تھی، کھیل کود کی جگہ نہیں تھی، جناب والا گناہ کرنے کی جگہ نہیں تھی،
ظلم کرنے کی جگہ نہیں تھی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی جگہ نہیں تھی، نمازیں چھوڑنے کی جگہ نہیں تھی، زکوٰۃ وقتوں پر ادا نہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، جناب والا حج استطاعت کے باوجود نہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، یہ تو رب کی فرمانبرداری کی جگہ تھی۔ لیکن آئے افسوس تم نے فرمانبرداری نہیں کی، ہم نے بتایا بھی سمجھایا بھی، اس کے باوجود بھی راہ راست پر نہیں آئے، ہادی جہنم، لو یہ اللہ۔ یہ کلمات میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں تو اتنے سخت معلوم ہو رہے ہیں، لیکن جب باری تعالیٰ کی جانب سے بولے جائیں گے ذرا سوچے تو تصور تو کریں، اور یہ ایسی یقینی حقیقی باتیں ہیں جو ہو کر رہیں گی، اس لیے کہ پورے ایمان کا دار و مدار، پیارے اسلامی بھائیوں، پورے ایمان کا دار و مدار ہے پورے ایمان، ایک بھی آیت کے، ایک بھی کلمے کے، ایک بھی حرف کی حرکت کا بھی انکار کافر بنا دیا، پورا ایمان ہے اس میں۔ اور اسی میں کوئی تقریر نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کسی کا قول نقل نہیں کر رہا، یہ رب کا بیان جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، رب کا بیان ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں مانا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس لوح الیوم، اور جگہ کوئی نہیں ہے، اسی میں جانا ہوگا، اس لیے کہ تم نے کفر کیا تھا، تم نے گناہ کیے تھے، بغیر توبہ کرے مر گئے۔ اب دیکھیے پھر دن بڑا سخت ہوگا جب یہ خطاب کیا جائے گا، تو اس میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، دو طرح کے لوگ، ایک ہوں گے مومن لیکن وہ گناہگار ہوں گے، سیاہ کار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، اشیاء سیار ہوں گے، وہ ان سے جب کہا جائے گا تو وہ تو کہیں گے مالک ہم نے سب مان لیا، توجہ جاؤ کا سب مان لیا ہم نے، ہاں ہم نے گناہ کیے تھے، نافرمانی کی تھی، خطائیں کی تھی، مان لیا۔ اور ایک ہوں گے کفار ظالم، وہ اس وقت کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ حرف پر بہت خصوصی درس قرآن ہے آج کا، وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مالک یہ جو تو کہہ رہا ہم نے ظلم کیا، ہم نے نہیں کرا، یہ تو نے کہا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم نہیں ہیں گناہگار، تو جو کہہ رہا رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے نہیں جھٹلایا، تو نے کہا تیری کتاب ہم نے نہیں کرا، آپ جرم کا انکار کریں گے اور گمان یہ کریں گے آج ہے کون جو گواہی دے، نہیں سمجھ پا رہی ہے، کیونکہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی شخص دوسرے کو نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا تو کون گواہی دے گا، کہ نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ آج ہم چھٹا ہے، بے پرواہ ہے، ساری باتوں کا جان بوجھ کر انکار کریں گے، پھر اللہ رب العزت حکم دے گا اے جسم کے اعضاء تم بولو، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے، جن منہوں سے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا بند کر دیے جائیں گے، پھر گواہ بھی ایسے لائے جائیں گے، کون سے گواہ؟ تکلمنا ہاتھ بولیں گے، ہاتھ بولیں گے۔ یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے تفسیر ضیاء القرآن، اس میں انہوں نے حکمت بتائی ہے کہ ہاتھ کیوں بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے، تو کیوں دیں گے اس کی وجہ بتائی حضرت نے، اس لیے کہ دنیاوی عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بغیر گواہ کے ساتھ گفتگو کی جائے، اگرچہ بات حق بھی ہو، بات مانی نہیں جاتی، ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر گواہ قائم بھی کر دیے جائیں، گواہ قائم بھی کر دیے جائیں اور فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے، تو جو مخالف ہوتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، وہ مانتا تک نہیں ہوتا، مجرم ہونے کے باوجود کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا، چوری کر لی، چوری کے گواہ بھی ہو گئے، گواہی پہ دے دی عدالت نے، جج نے، مجسٹریٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ چور ہے، اس کو سزا دی جائے، لیکن چور نہیں کہا میں چور ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ رب کا قانون دیکھیے، نہیں مانتا ہے، لیکن رب کی عدالت میں یہ موقع بھی میسر نہ ہوگا، یہ موقع بھی میسر نہ ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ گواہ جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جو گواہ ہوں گے وہ اس کے خود اعضاء ہوں گے، اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ منع کر سکے۔ اور حدیث میں آیا، میرے پاس حدیث کی موجود ہے،
کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے کیا یہ طاقت و قوت نہ دی تھی، تیرے چہرے میں جمال دیا، تیری آنکھوں میں بینائی دی، تیری ناک میں سونگنے کی قوت دی، تو ہنستا تھا تو لوگ تیری ہنسی پر فدا ہوا کرتے تھے، تجھے صاف و شفاف دانت بخشے، تجھے خوبصورت ہونٹ بخشے، تجھے ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بخشے، گھوڑوں کو تو نے مسخر کر لیا، ہاتھیوں کو تو نے بٹھا لیا، تمام عالم کی ہر چیز تیرے قبضے میں دے دی، یہ بتا تو نے کیا کیا؟ کیا ہمارے بتائے پر عمل کیا؟ تو وہ کہے گا نہیں مالک، میں نے سب عمل کیا جو تو نے کہا تھا، میں نے ہر رسول کی تکذیب نہیں کی، اس کی تقریر کی، اس کو مانا، اور گمان یہی ہوگا اس کا کہ کون وہ ہے جو میری گواہی دے دے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر کے اس کے ہاتھوں سے کہے گا، اس کے پاؤں سے کہے گا، اور جو سب سے پہلے گواہی دے گی وہ بائیں ران ہوگی اور یہ گواہی دے گی مالک یہ جھوٹا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا۔ اس وقت جب منہ کھولا جائے گا گواہی دینے کے بعد، تو سب سے پہلا جملہ جو کافر کہے گا وہ یہ کہے گا ہم تو تیرے سہارے پر تھے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی گواہی دے دے ہمارے خلاف، ہمارے خود کے اعضا گواہی نہیں دیں گے، لیکن برا ہو آج تو ہمارے اعضا بھی ہمارے خلاف، آج تو ہمارے اعضا بھی ہمارے خلاف۔ ذرا سوچیے تو صحیح پیارے اسلامی بھائیوں، کیا راستہ ہوگا اس وقت آپ کے پاس؟ آج عالموں کی گفتگو سن کر کے کان نہ دھرنے والوں پیارے اسلامی بھائیوں، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا تھا حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پڑوس مجھے میسر ہو جائے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کس سے کہا تھا؟ مالک کل سے۔ کس سے کہا تھا؟ کہ جس کی مالک ہونے کی انتہا کیا، ان کے بیٹوں کو مالک جنت کہا جاتا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن حسین کو کہا جاتا ہے۔ ان سے کہا صحابی نے حضور میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، انہوں نے فرمایا انشاءاللہ ملے گی، لیکن سجدے کر کے میری مدد کرنا۔ مالک جنت نے کہا ملے گی، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے وعدہ کر لیا تو تم سجدے نمازیں روزے سب چھوڑ دو، سجدے کر کے میری مدد کرنا تاکہ تمہارے اعمال صالحہ کی مدد سے میں تمہیں اپنی جنت میں پڑوس دے سکوں۔ لیکن اب تو دو تین چار جلسے کرا لو بس ہو گیا کام، 11ویں شریف کرا لو ہو گیا کام۔ پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً آپ تھوڑے ہیں، لیکن میں آپ کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن سامنے ہے، جب تک احکام شرعیہ کو نہیں بجاؤ گے جو فرض ہے واجب ہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔ کس گمان میں آیا؟ بہت ساری آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، اس میں لکھا ہوگا، آپ نے مقرر سے سنا ہوگا کہ 11ویں شریف اس نے کرائی اس کا یہ ہو گیا، اس نے یہ بھگوان پکوایا اس کا یہ ہو گیا، لیکن جس کا جو ہوا انہی کا ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے پہلے حکموں کو بجایا تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، میں ہمیشہ 11ویں کرتا ہوں اور غوث اعظم کے فیضان کو ہمیشہ لوٹتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح حضور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کون سی نماز تھی جو قضا ہوئی؟ کون سا روزہ تھا جو انہوں نے چھوڑا تھا؟ پوری سیرت کھنگالی ہے، انہوں نے 10 12 20 کتابیں لے کر امت کے حوالے کی، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن ہمارا نوجوان صبح ٹفن اٹھا کے شام کو 5 نمازیں گول کر کے گھس گیا ہے، اور پھر 11ویں شریف کی میلاد میں بیٹھ کے یہ گمان کر رہا ہے کہ جنت اپنی ابا کی ہے۔ افسوس، اتنا سخت دن سامنے آنے والا ہے اور ہماری کوئی تیاری نہیں۔ کچھ دیر کے لیے اگر کوئی شخص اپنے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ دے نا اور ہم بول نہ پائیں تو کیسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ارے میں قدرت کے باوجود نہیں بول پا رہا، آنکھوں کے سامنے کوئی اس طریقے سے کوئی لگا دے ہاتھ پٹی باندھ دے اور کچھ دیر تک بندہ نہ دیکھ پائے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اس وقت تمہارے خلاف تمہارے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے اور تمہیں قدرت بھی نہیں ہوگی تم روک سکو، منع کر سکو۔ اللہ کی پناہ چاہوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی پناہ چاہوں۔ اور جس جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جہنم، اس جہنم کی کیفیت سنو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ 1000 سال تک سلگائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے سلگایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی،
پھر 1000 سال کے بعد وہ سیاہ ہو گئی، اس کی سیاہی سخت کالی اندھیری رات کی طرح ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جیل خانہ ہے جس نے مجھے نیند کو سزا دی ہے، یہ ہے اللہ کی جہنم۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا، اے جبریل بتاؤ تو صحیح میکائیل کیوں نہیں ہنستے ہیں؟ میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں نہیں ہنستے ہیں؟ تو جواب دیا جبریل نے کہ جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے اس دن سے ہنسنا چھوڑ دیا۔ یہ کون ہے میکائیل؟ معصوم عن الخطا، جنہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کرتے ہی اتنا ہے جتنا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جہنم دیکھ کر ہنسنا چھوڑ دیا، اور جس کے بارے میں یہ کنفرم ہے کہ اسے حساب دینا ہے، جس کے بارے میں یہ یقینی ہے کہ اسے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ کتنی بھی جہنم کے تذکرے کر دیے جائیں ماتھے پہ شکنجی نہیں آتی۔ مسلمان بھائیوں کیا ہوا ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ تو وہ دن جو ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا کہ بند کر دی جائیں گی، منہوں کو بند کر دیا جائے گا، اور ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ حالات ہوں گے۔ لیکن مومنوں کا میں نے ابھی ذکر چھوڑ دیا تھا، مومن کہیں گے ہم نے ہاتھ سب کیا تھا۔ تو ایک حدیث میں اس تعلق سے پیش کروں کہ جب کسی بندے پر اس کے اعضا گواہی دیں گے اور اس نے بھرپور گناہ کیے تھے، اس کی آنکھ کا صرف ایک بال بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا، یعنی ہر عضو گواہی دے دے گا۔ آنکھ اپنا گواہی دے گا کہ اس نے میرے ہاتھ سے گناہ کیا، پیر اپنا گواہی دے گا کہ میرے ذریعے سے گناہ کیا، شرمگاہ اپنی گواہی دے گی کہ میری جگہ سے میری اس سے اس نے گناہ کیا، ہر عضو گواہی دے گا۔ لیکن آنکھ کے پلک کا ایک بال رب کی بارگاہ میں کہے گا، مالک مجھے کچھ بولنے کی اجازت ہو تو عرض کروں۔ اللہ ہماری اس حدیث کو سن کر زندگی بدل دے، کاش ایسا ہو جائے۔ کہا اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا، بندے کے پلک کے بال تو بھی میرے بندے کے اعضا میں سے ہے، تو بھی بول۔ وہ کہے گا ہاتھ نے اپنی گواہی دے دی، گناہ کیا، یقیناً کیا، پاؤں نے اپنی گواہی دے دی، گناہ کیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یقیناً کیا تھا۔ ہر عضو خلاف ہے، لیکن میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں صرف ایک بوند تیرے خوف کی آئی تھی، اللہ فرمائے گا کہ گواہ ہو جاؤ، اس ایک بوند کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ ایک بوند، در در جا کر رونے والوں خوف کرو، سوچو کہ رب کے آگے رونے سے کتنا فائدہ ہے۔ سب کے سامنے گڑ گڑا لیتے ہو، سب کے سامنے رو لیتے ہو، لیکن مصلی پر رب کی بارگاہ میں رہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایک پلک کا آنسو جو ایک بوند تھا، صرف ایک پلک کے ایک بال نے اسے محسوس کیا تھا، اس نے گواہی دی، اللہ نے معاف کیا۔ اسی طریقے سے علماء نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم ہے، فرمایا اپنی انگلیوں پر بھی ذکر کیا کرو، اس لیے کہ جب سارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گی، یہ انگلیوں کے پورے بتائیں گے کہ مالک یہ ہم پر تسبیح پڑھا کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ اس نیت سے مت کرو کہ یہ چھوٹے ہیں، شاید اسی پر پکڑ ہو جائے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس وجہ سے مت چھوڑو کہ چھوٹی ہیں، شاید اللہ اسی وجہ سے تمہیں جنت عطا فرمائے۔ نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے، وہ زانیہ تھی، زندگی بھر زنا کیا، لوگوں کے ساتھ منہ کالے کیے، لیکن ایک مرتبہ ایک بے جان مرتے ہوئے کتے کو پاؤں کا موزہ نکال کر کے اس کنویں سے پانی نکال کر کے نچوڑ کر کے پلایا تھا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم بہت ہے، بے شمار ہے، لہذا اس کے کرم کی طرف جائیے۔ کیا فرمایا اس رب نے؟ میں اکثر اس حدیث کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ ذوق کی بات ہے۔ فرمایا ان اللہ حی کریم، یقیناً اللہ زندہ بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے۔ یستحیی ان عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اسے حیا محسوس ہوتی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ خالی لوٹا دے۔ جب جب بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کب کریں گے ہم توبہ؟ یہی بات میں نے پچھلی بار درس قرآن میں آپ سے
کب تک اس طرح کی برائیاں؟ کیا پتا اگلا درس قرآن مجھے یا تمہیں نصیب نہ ہو، کیا ہو سکتا ہے کہ میری تمہاری آخری تقریر ہو، کیا پتا ہے کہ آخری بار تم سن رہے ہو، میں آخری بار بتا رہا ہوں۔ بھائیو چھوڑ دیجیے غفلت کے ناخن، کاٹ لیجیے، اپنے رب کی طرف آ جائیے۔ صرف لمحہ بھر کی زندگی ہے۔ میں نے آپ کے اسٹیٹس پہ لگایا، جو میرے قریبی لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، حضرت علامہ سری سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو حضور غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، بلکہ سلسلے میں بھی آتے ہیں سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ بغداد کے رہنے والے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے بغداد سے باہر دفن کیا جائے، اس لیے کہ اگر قبر نے مجھے قبول نہیں کیا تو باہر ہوگا تو لوگوں میں رسوائی تو نہیں ہوگی، لوگوں میں رسوائی تو نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں 5 ٹائم کا نمازی یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے، اور یہ ان محبوبان خدا کی بات کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ پر اگر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو پورا فرمائے گا۔ میں ان کی باتیں کرنے لگا کہ اگر قسم اٹھا لے کہ یہ ہو کر رہے گا تو ہو کر رہے گا۔ عمر کی بات کرنے لگا ہوں کہ عمر کے پاس جب آئے تھے لوگ اور کہا تھا کہ سمندر کا پانی ختم ہو گیا ہے، جب تک کسی لڑکی کی بلی نہیں چڑھائی جائے گی سمندر پانی نہیں دے گا۔ آپ نے صرف ایک رکا لکھا تھا اور لکھنے کے بعد کہا تھا جاؤ سمندر میں ڈال دینا پانی آ جائے گا۔ لوگوں نے سمندر میں پانی جو ہے رکا ڈالا، پانی آ گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بتاؤ تو عمر کیا لکھا تھا؟ کہ میں نے کچھ نہیں لکھا، کوئی دعا نہیں لکھی، کوئی تعویذ نہیں لکھا، بس اتنا لکھا تھا سمندر اگر رب کے حکم سے چلتا ہے تو پانی دے، اور اگر شیطان کے حکم سے رکھتا ہے تو پانی مت دے۔ ان لوگوں کی بات بتائیں۔ لیکن آج ہم پورے دن جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، پورے دن ظلم کرنے والے۔ اپنا بھائی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بھائی برداشت نہیں ہوتا، اس کے پاس چند پیسے آ گئے ہمیں اس سے نفرت ہونے لگتی، پیسے آئے کیسے چلائے۔ اتنے کم ظرف لوگ ہیں ہم، اپنا پڑوسی ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اس کی لمبی بلڈنگ کیسے بن گئی، کہاں سے آیا اس کے پاس پیسے۔ لیکن وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ چند منٹ کی تقریر ہے وہ بچا لیں گے، ہم تمہیں اندھیرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ہم سیدھی بتا دے رہے ہیں، یہ چند منٹ کی تقریر نہیں بچائیں گے آپ کو۔ یہ ہفتے بار میں ایک بار درس قرآن میں بیٹھ کر پورے 8 دن نمازیں چھوڑ کر کے پھر درس قرآن میں آنا، یہ نہیں بچائے گا تم کو۔ یاد رکھ لو رب کی رضا حاصل کرنے والے ہی قیامت میں عزتیں پانے والے۔ یہاں رب کی رضا حاصل کرو، وہاں جنتیں تمہارا انتظار کریں۔ ایسا کہ کوئی کیا کھیل سمجھ رکھا ہے؟ لوگوں کے دل دکھاتے چلے جاؤ، لوگوں کے پر ظلم کرتے چلے جاؤ، ان کی زمینیں ہڑپتے چلے جاؤ، رشوتیں کھاتے چلے جاؤ، غیبتیں چغلیاں کرتے چلے جاؤ، نمازیں چھوڑتے چلے جاؤ، کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ کیا ڈرامہ سمجھ رکھا ہے؟ آج ایک بندے کا بھی اگر ہم حق مار لے، سینے پہ چڑھ کر کے ہم سے حق لیتا ہے۔ رب کے حق مارو گے اور یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، آ جاؤ دامن اسلام میں آ جاؤ۔ پھر سے میں دہراتا ہوں بھائی آیت، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن کو یاد کر لو جس دن منہ بند ہو جائیں گے۔ یہی منہ بند جس سے بھر بھر کے چغلیاں کرتے ہو، ذرا سی دیر میں دوسرے کی طرف بے بدگمانی شروع کر دیتے ہو۔ کم سے کم اتنا تو سوچو کہ جس کے بارے میں تم بدگمانی کر رہے ہو وہ کسی دین کا عالم ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ مفتی شرع ہے، وہ عالم اسلام ہے، لیکن 2 منٹ میں اس کے تعلق سے بری باتیں کرنا شروع کر۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے میں نے بیان کیا تھا، یہاں مقالہ پیش کیا تھا حافظ ارمان صاحب کے اس میں ختم شریف میں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جس نے کسی عالم کی اس حیثیت سے توہین کی کہ وہ عالم ہے، فقط کفر، اس نے کفر کر دیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دن کو یاد کریے جس دن منہ بند ہوں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ پاؤں گواہی، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اب یہاں سے 2 آیتیں اور پھر درس قرآن ختم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ساری عذاب کی باتیں سنائی جاتی ہیں آخرت میں، نماز چھوڑو گے یہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں دو گے یہ ہوگا، روزہ نہیں رکھو گے یہ ہوگا،
یہ سوچتے ہیں کہ یہاں تو کچھ ہوگا ہی نہیں. اللہ رب العزت کا فرمان سنو, فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, اگر ہم چاہیں تو ابھی تمہاری آنکھیں اندھی کر دیں. یہ نہ سوچنا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ نہ سوچنا کہ بچ جاؤ گے, ساری باتیں آخرت کے لیے رکھی ہیں. نہیں نہیں, یہ تو محبوب کا صدقہ ہے کہ تم بچے ہوئے ہو, ورنہ اتنے گناہوں پر تو ایسی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا. ہفتے کے دن صرف مچھلی نہیں کھانا تھی, صرف ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانا تھی. مچھلی کھا لی, اور وہ بھی کیسی کھائی؟ ہیلے سے کھائی, ہیلے سے کھائی. ہیلا کیا کیا کہ جمعے والے دن جال بچھا دیتے تھے, ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے, اتوار کو جو جال میں پھنستی تھی مچھلیاں وہ کھا جاتے تھے. تو یہ دراصل شکار تو نہیں تھا, ہیلا تھا. لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا, اس پر بھی عذاب دیا. صرف ایک گناہ کرتی تھی, ایک گناہ قوم, اور اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا. نوح کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ لوط کی قوم پر کیوں عذاب آیا؟ صرف ایک گناہ تھا. مومن تھے, وہ ایمان لے کر آئے تھے. ایک گناہ تھا کہ مردوں سے ملاقات کریں, اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. اب ذرا اس قوم پر نظر ڈالیے, آپ اس قوم پر نظر ڈالیے. جھوٹ جس قوم سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا ہمارے اندر ہے. چغلی غیبت پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہمارے اندر ہے. زنا جیسی بری بلا ہمارے اندر ہے. لواطت جیسی بری بلا ہمارے اندر ہے. غرض کے جتنے گناہوں کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب امت مسلمہ کر رہی ہے, لیکن پھر بھی بچے ہوئے ہیں. تو یہ نہ سوچنا کہ رب تمہیں دنیا پر عذاب دینے پر قادر نہیں ہے, وہ تو محبوب کی رحمت ہے. اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, عالمین کے لیے محبوب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور جس جگہ رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوا کرتا. اس لیے ان قوموں پر عذاب نہیں ہے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ عذاب نہیں آ رہا ہے تو ہم عذاب دینے پر قادر نہیں ہے. یہ طرح طرح کی بیماریاں آنا یہ تمہارے لیے عذاب ہے. یہ بچوں کا بیمار پڑنا یہ تمہارے لیے عذاب ہے. یہ علم کی کمی تمہارے لیے عذاب ہے. یہ گناہوں کا عام ہونا یہ تمہارے لیے عذاب ہے. جناب والا فحاشی میں مبتلا ہونا یہ تمہارے لیے عذاب ہے. ذلت میں پڑنا تمہارے لیے عذاب ہے. اور ظالموں کا تمہارے اوپر مسلط ہونا یہ تمہارے لیے عذاب ہے. کیا سمجھے ہو؟ ہم دن بدن عذاب کی طرف جا رہے ہیں. اپنی زندگیاں خراب ہو گئی ہماری. آج بچوں کے پاس پیر ہیں لیکن دوڑ نہیں سکتے, اس قدر ناکارہ ہو گئے. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے, آنکھیں خراب کرنی ہوئی ہیں. ہاتھ پاؤں ہیں کام نہیں کر سکتے, کمزور ہو گئے. حتیٰ کہ یہ سمجھو کہ انسان کے پاس اس وقت شرمگاہیں ہیں لیکن وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے. یہاں تک ہماری قوم ختم ہو گئی. لیکن ہمیں بس جیسے چاہو جیو, ایک جلسہ کر لو, گھر میں سو لو, فجر کی نماز چھوڑ لو, بس ختم. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان اور نفس کی شرارتوں سے. تو فرمایا یہ نہ سوچنا کہ تمہیں عذاب نہیں ملے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, ہم اگر چاہیں ابھی تمہاری آنکھیں اچک لیں جسے تم دیکھتے. یہ جملے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے پیارے نوجوانوں, جب موبائل پر خراب ویڈیوز دیکھو تب یاد کر لینا. جب فیس بک پر غیر محرم عورتوں کی تصویریں دیکھو تب یاد کر لینا. جب سیریل یا پکچر دیکھو تب یاد کر لینا کہ رب قادر ہے کہ تمہاری آنکھیں اچک لے. ابھی بینائی ختم کر دی. جو رب بینائی دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. تمہارا کیا ہے اس میں؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ, ہم اگر چاہیں تو ابھی آنکھیں تمہاری کھینچ لیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ تُبْصِرُونَ, پھر تم راستہ ڈھونڈتے پھرو لیکن تمہیں راستہ نظر نہ آئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ, یہی بیٹھے بیٹھے تمہارے گھروں پر کہیں نہ نکلو, کوئی فورس نہ بھیجی جائے, کوئی فوج نہ بھیجی جائے, کوئی ادھیکاری نہ بھیجے جائے, تمہارے گھر پر بیٹھ کر ہم اگر چاہیں تو تمہاری صورتوں کو بدل دیں, تمہاری صورتوں کو بدل دیں.
روایتوں میں آیا ہے میرے پاس جلالین رکھی ہے کہ تمہیں خنزیر بنا دیں، تمہیں بندر بنا دیں، تمہیں کتا بنا دیں، تمہیں گدھا بنا دیں، ہم اس بات پر قادر ہیں. یہ رکھی ہے، اس میں لکھا ہوا. بعض روایتوں میں لکھا ہوا کہ تمہیں پتھر بنا دیا جائے، ہم اس بات پر بھی قادر ہیں. یہ ہوش کے ناخن لے لو کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. ہم نہیں دیکھیں، کوئی عالم نہیں دیکھے، امام نہیں دیکھے گھر کا، تمہارا باپ نہ دیکھے کہ تم کمرے میں بند ہو، تمہارے لوک لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کسی کو کیا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو خالق کائنات تمہیں ہمہ وقت دیکھ رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، پہلی اس آیت کو پوری کر لیں کہ اللہ فرمائے اگر ہم چاہتے تو ان کو گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، یعنی نہ اپنی مدد کے لیے آگے بھاگ پائیں، ہم فوراً پتھر کا کرتے انہیں، یا بعض روایات جا کرتے کہ آگے نہ بھاگ پائیں نہ پیچھے ہٹ پائیں، کسی سے مدد نہ لے پائیں، گھر بیٹھے بیٹھے ہم نے عذاب میں اترا دیا. ہم اس بات پر بھی قادر ہیں. تو یہ نہ سوچنا کہ کچھ نہیں ہوگا ہمارا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھے کہ 1400 صدیاں گزر گئیں لیکن وہ ذات اب بھی قائم و دائم ہے، مدار پاک سے اب بھی ہم کو فائدہ ادا کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ قوم اب بھی گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود بھی عذاب سے بچی ہوئی. اور اس وقت پر آخری گفتگو میں یہ بھی کہوں گا کہ برا ہو ان لوگوں کا جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں خاک میں مرے ہو، اپنی منہوں پر جو کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے. ارے جناب والا، اگر رسول مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے اب تک تباہ ہو گئے ہوتے. یہ نظام ہستی قائم ہے، یہ سورج جو روزانہ اپنے وقت پر نکل رہا ہے، یہ چاند جو روزانہ اپنے وقت پر نکل رہا ہے، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، یہ کہکشاں قائم ہے. جناب والا یہ جھرنے بہ رہے ہیں، یہ دنیا کا سارا نظام جو نظم و ضبط قائم ہے، یہ مصطفیٰ کی بدولت ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آئیے ہم سب مل کر توبہ کریں. میں نے پچھلی بار بھی آپ سے عرض کیا تھا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو. صرف درس قرآن میں شرکت سے کام نہیں چلے گا. یقیناً جو باتیں آپ یہاں سنتے ہیں وہ کہیں سننے کو نہیں ملیں گے، اللہ کہ دوسرے درس قرآن میں آپ چاہیں گے. کیونکہ یہ جلسوں میں باتیں ہوتی ہیں وہ کسی ایک آیت پر ہوتی ہے، یہاں تمام تر آیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. لہذا بہتر محفل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، آپ فیضان درس قرآن لوٹ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا تو فائدہ نہیں ہوگا. لہذا آئیے ہم سب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کچھ اس انداز میں عرض کریں، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، بھول گئے اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم حکم اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پر آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ